بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میں کافی تاخیر سے پہنچا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں، اور جو مقررین تھے بالخصوص میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ عبد الرحمن صاحب، تو انہوں نے یقیناً آپ کو ساری تفصیل بتائی ہوگی، اور وہ اس موضوع پر چونکہ عرصہ دراز سے کام کرتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ مزید کسی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب چونکہ دعوت دی گئی ہے، دھکا دے دیا گیا ہے، تو چند منٹ میں آپ کے لے لیتا ہوں۔ میں ایک تو اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے آئین میں یعنی وہ قانون جس نے پورے ریاستی اور حکومتی نظام کی تشکیل کی ہے، اور جس میں ریاست کی ذمہ داریاں، حکومت کے فرائض اور شہریوں کے حقوق سب کا تعین کیا گیا ہے، تو اس آئین میں، اس بنیادی ترین دستاویز میں بالکل ابتدا میں اس بات کا اقرار موجود ہے کہ پوری کائنات پر حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس میں مزید یہ بھی اقرار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ریاستی اور حکومتی اختیارات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیے جائیں گے۔ اس میں یہ بھی اقرار کیا گیا ہے کہ یہاں لوگوں کو حقوق ملیں گے، آزادی ہوگی، جمہوریت ہوگی، حقوق ہوں گے، لیکن ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، جیسے اسلام نے دیے ہیں۔ یہ وہ دستاویز ہے جس کو ہم قرارداد مقاصد کے نام سے عام طور پر تعبیر کرتے ہیں، اس کا یہ نام عام طور پر معروف ہے۔ یہ دستاویز 12 مارچ 1949 کو ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی تھی، یعنی کل 12 مارچ ہے جی، بلکہ آج ہی 12 مارچ ہے، سوری، تو آج ہی 12 مارچ ہے، تو آج اس کے پورے ہو گئے ہیں 75 سال، 74 سال، 1949 میں 12 مارچ 1949۔ اور وہ جو دستاویز منظور کی گئی تھی اس سے پہلے کوئی 5 دن اسمبلی میں، دستور ساز اسمبلی میں تفصیلی بحث ہوئی تھی، جس میں غیر مسلم ارکان اسمبلی نے بھی حصہ ڈالا تھا بھرپور طریقے سے، اور مسلمان جو نمائندے تھے انہوں نے بھی کافی تفصیلی گفتگو کی، خصوصاً ان میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کا نام لینا ضروری ہے، اور پھر نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے وہ پوری بحث کنکلوڈ کی، اور جو ان کی کنکلوڈنگ سپیچ ہے وہ بہت شاندار ہے۔ وہ 5 دن کی جو ڈیبیٹ ہے وہ اب بھی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور شاید 100-120 صفحے کی بنتی ہے ٹوٹل۔ ہمارے محترم دوست پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ خان وٹو صاحب جب کانسٹیٹیوشنل لا پڑھاتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو یہ ڈیبیٹ ضرور پڑھواتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو ملک حاصل کیا ہے اور یہ جو عدالتی اور قانونی نظام پورا بنایا ہوا ہے تو یہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اور اس میں اب بھی پاکستان کی اسلامیت کے متعلق اور مختلف قسم کے جو شبہات آج کل پیش کیے جاتے ہیں، آپ وہ ڈیبیٹ پڑھ لیجئے، ساری باتیں وہاں موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا جواب بھی واضح طور پر دیا گیا ہے۔ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ بعد میں 1956 میں آئین کے دیباچے کے طور پر شامل کی گئی، پھر 1962 میں بھی، پھر 1973 میں بھی، پھر 1985 میں 8ویں دستوری ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ بھی بنایا گیا، آرٹیکل 2A کا اضافہ کر کے۔ 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسما جیلانی کیس میں یہ قرار دیا تھا قرارداد مقاصد کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مارشل لا کا پاکستان میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اس وقت آئین تو معطل تھا، لیکن قرارداد مقاصد میں جو بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں سپریم کورٹ نے یہ تعین کیا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا، کیونکہ وہ بندوق کے زور پر قائم ہونے والی حکومت ہے، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی یعنی کئی اور کیسز کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خصوصاً 2015 میں جو
21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جس میں فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، اور یہ فوجی عدالتیں جائز ہیں یا نہیں۔ تو اس موقع پر سپریم کورٹ کی واضح اکثریت نے، ججز نے یہ قرار دیا تھا کہ آئین میں جو ترمیم کا اختیار ہے وہ مطلق نہیں ہے، اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ کسی نے تو بنیادی ڈھانچے کا ذکر کیا ججز میں سے، اور کسی نے خصوصاً قرارداد مقاصد کا ذکر کیا، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی میں نام لینا چاہوں گا جو اس وقت جونیئر جج تھے، اور جسٹس جواد خواجہ صاحب کا خصوصاً میں نام لینا چاہوں گا جو سینئر ججز میں سے تھے، اور جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ ایک لبرل قسم کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے قرارداد مقاصد پر فوکس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے نظام کی اساس ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ بلکہ انہوں نے بہت خوبصورت بات یہ بھی کہی تھی اس ججمنٹ میں کہ جیسے امریکی اعلان آزادی ہے جو 1776 میں امریکیوں نے ایک اعلان کیا برطانیہ سے آزادی کا، پھر اس سے 10 سال بعد ان کا آئین وجود میں آیا ہے 1786 میں، اور یہ جو امریکی اعلان آزادی ہے یہ امریکی آئین کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، لیکن آئین جو امریکہ کا ہے اور اس میں جو حقوق ہیں ان سب کی تعبیر و تشریح اسی اعلان آزادی کی روشنی میں کی جاتی ہے، تو اتنی اساسی حیثیت اسے حاصل ہے۔ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے نظام میں قرارداد مقاصد کو کم از کم یہ حیثیت حاصل ہے، بلکہ انہوں نے پھر کمپیئر کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی دستاویز ہے، لیکن ہمارے آئینی نظام میں اس کا مقام اگر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں تو امریکی اعلان آزادی کا امریکی آئینی نظام میں کیا مقام ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اچھا، پھر جب آئین کی طرف ہم آتے ہیں، بالکل پہلی دفعہ ہمیں کہتی ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دوسری دفعہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ملک کا ریاستی مذہب اسلام ہے، پھر دفعہ 2 الف یہ کہتی ہے کہ قرارداد مقاصد میں ذکر کردہ اصول آئین کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ پھر آگے جائیے، بہت ساری دفعات آپ کو آتی ہیں سامنے، جن میں ایک مثال کے طور پر دفعہ 31 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ یہاں مسلمانوں کو ایسا ماحول فراہم کرے گی کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کی روشنی میں بسر کر سکیں اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔ پھر دفعہ 227 میں آپ دیکھیں تو قرار دیا گیا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا، اور جتنے اس وقت رائج الوقت قوانین ہیں تو ان میں جتنی باتیں اسلامی اصولوں سے متصادم ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ یہ صرف قانون سازی کے ذریعے ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ کئی عدالتی فیصلوں میں ججز نے قرار دیا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بعض ججمنٹس کا حوالہ دینا چاہوں گا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے آرٹیکل 227 آف دی کانسٹیٹیوشن میں کہ موجودہ تمام قوانین کو اسلامی احکام سے ہم آہنگ کیا جائے گا، تو یہ ہم آہنگ کرنے کی ذمہ داری عدالتوں کی بھی ہے، تعبیر اور تشریح کے ذریعے وہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کی پابند ہیں۔ اچھا، یہ صرف آئین میں ہی نہیں مذکور، یہ جو ذمہ داری ہے عدالتوں کی کہ وہ قانون کی تعبیر و تشریح اسلامی اصولوں کی روشنی میں کریں، بلکہ باقاعدہ ہمارے پاس ایک قانون بھی موجود ہے، قانون نفاذ شریعت 1991، اس کی دفعہ 4 میں تصریح کی گئی ہے کہ تمام عدالتوں پر لازم ہے کہ وہ قوانین کی تعبیر اسلامی احکام کی روشنی میں کریں، لیکن وکلاء حضرات میں چند موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میرا بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے، شاذ و نادر ہی کوئی وکیل شاید کبھی کوئی دلیل اسلامی اصولوں سے عدالت کے سامنے پیش کرے، کسی قانون کی تعبیر و تشریح اسلامی اصولوں کی روشنی میں پیش کرے، شاذ و نادر ہی کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ کسی عدالت نے اسلامی اصولوں کی روشنی میں قانون کی تعبیر و تشریح کی ذمہ داری پوری کی ہو جو ان پر قانون کے لحاظ سے لازم ہے۔ شل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے گریز کی کوئی راہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن نہ یہاں سے مطالبہ ہوتا ہے نہ وہاں سے اس پر عمل ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں اس کے علاوہ ایک اور قانون کا حوالہ دوں جس میں قوانین میں اصلاحات کی ذمہ داری جس ادارے کے سپرد کی گئی ہے، قوانین میں اصلاحات کی ذمہ داری لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے حوالے کی گئی ہے۔ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کا آرڈیننس ہے 1979 کا، اس کا سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ قوانین میں اصلاحات اسلامی اصولوں کی روشنی میں پیش کرے گا،
لیکن جتنی بھی ریفارمز آج تک ہوئی ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ ذکر سنا ہے کہ لینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اصلاحات کی تجویز آئی ہے کہ فلاں قانون میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس طرح کی ترامیم کی جائیں؟ یہاں تو ایجنڈا جیسے آپ کے سامنے پوری تفصیل سے واضح کیا گیا ہوگا، یوگیا کارٹا پرنسپلز کے ذریعے چیزیں طے ہوتی ہیں، یہاں سے غیر ریاستی غیر حکومتی افراد جا کر اس پر دستخط کرتے ہیں، پھر واپس آ کر وہ ایجنڈا لے آتے ہیں اور یہاں اس کے نفاذ کے لیے پورا پیرافرنیلیا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی شروع ہو جاتی ہے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہم آپ کو دیں گے، یورپین یونین کی منڈیوں تک رسائی دیں گے، آپ کے ٹیکسز ختم کر دیں گے، آپ کے تاجروں کو یہ سہولیات فراہم ہوں گی اگر آپ یہ کام کر گزریں۔ یا ایف اے ٹی ایف کی جانب سے آپ کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گرے لسٹ بلیک لسٹ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر آپ نے اپنے قوانین میں یہ تبدیلیاں نہیں کی تو۔ اس وجہ سے یہ بھی انتہائی افسوسناک امر ہے کہ جب یہ قانون منظور ہو رہا تھا تو باہر پارلیمنٹ سے باہر جو پارٹیاں آپس میں مسلسل دست و گریباں تھیں، وہ جب اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ مسودہ آیا تو ان کا آپس کا اختلاف کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ کہیں کسی نے تو پازیٹیولی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، کوئی کسی دوسری طرف دیکھتا رہا، کوئی غیر حاضر رہا، اور کسی نے غفلت کا مظاہرہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور قانون راتوں رات منظور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو قانون ہے، اب اس کی طرف میں آتا ہوں، 2-3 باتیں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ اس طرح کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے جو فضا بنائی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، افسانوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے، تو ان میں کئی سارے ٹولز ہوتے ہیں۔ ایک اس میں ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ مظلومیت کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یعنی مثال کے طور پر میں اس سے ملتی جلتی ایک مثال دوں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان HEC میں ایک گیدرنگ میں ایک صاحب نے سود کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اگر کوئی خاتون ہے، بیوہ ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور معاشرہ تو آپ جانتے ہیں کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کو جو پیسے تھوڑے بہت ملے ہیں شوہر کا GP فنڈ وغیرہ، اب اگر وہ کہیں انویسٹ کرے گی تو یہ اس کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بچے ہیں، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بہت سارا اس میں ایڈ کیا انہوں نے۔ اگر یہ خاتون ان پیسوں کو فکس ڈپازٹ میں رکھے، اس سے کچھ تھوڑی بہت اس کو آمدنی ہوتی رہے، تو آپ اس کو سود کہہ کر ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ ہال میں موجود لوگوں پر کافی اثر ہو رہا تھا، ہمارے لوگ ویسے بھی جذباتی ہیں، تو میں نے مائک آن کر کے اجازت طلب کی اور کہا کہ یہ جو خاتون کی مظلومیت کا آپ نے نقشہ پیش کیا ہے نا، اس میں 2-3 اور بھی رنگ آپ شامل کر لیں، اور یعنی مزید بہت سارے مظالم کا اضافہ کر کے آپ اس کو انتہائی مظلوم ترین خاتون کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر لیں، تو شاید آپ کو اس طرح کا فتویٰ مل جائے کہ یہ واقعی اس حالت میں ہے کہ اس کو اگر سود ملے تو شاید اس کے لیے اضطرار کی وجہ سے اس حد تک جائز ہو، شاید کوئی یہ دے فتویٰ۔ لیکن آپ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ تو یہ خاتون نہیں ہے، آپ تو پھر ان ملینئرز اور بلینئرز کے لیے سود کا جواز قائم کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس ہیں، جن کو میگا پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ چاہیے ہے، اور جنہوں نے یہ پورا کیپٹلزم کا نظام کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ تو اس سود کو اصل میں جائز قرار دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے اس مظلوم خاتون کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ رمضان قریب ہے، رمضان کے قریب اس طرح کی باتیں آپ کو نظر آئیں، مزدور ہیں بیچارے، شدید گرمی ہے، روزہ، اتنی تکلیف مشقت، اسٹوڈنٹس کے امتحان ہونے والے ہیں، کوئی گنجائش نکل آئے غامدی صاحب دے دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح کی بات یہاں ٹرانسجینڈرز کے نام سے جو فریز آئی ہے نا، یہ ہمارے ہاں کوئی بہت نئی، یعنی کوئی بہت پرانی نہیں ہے، ابھی چند ہی سال ہوئے ہیں اس فریز کا استعمال شروع ہوا، اور اب اتنا رائج ہو گیا ہے کہ اب آپ کہ ہاں، یعنی اس طرح وہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ اس لفظ کے علاوہ، اس مخصوص ترکیب کے علاوہ کوئی اور ترکیب استعمال ہی نہیں ہونے دیتے، بلکہ کوئی اور ترکیب جو ہمارے ہاں پہلے سے رائج تراکیب ہے، اگر آپ مثال کے طور پر خسرہ کہیں، بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، تنزیہ، تمسخر، اور وہ کہیں گے دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، یہ نیگیٹو کونوٹیشنز رکھتا ہے، یہ
حقارت پر مبنی ہے. اور جو ٹرانسجینڈر ہے تو یہ کوئی بہت ہی مہذب قسم کا وہی یعنی آپ کا کتا کتا ہے اور ان کا کتا ٹامی ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اردو کا، پنجابی کا، پشتو کا، کسی اور زبان کا، مقامی زبان کا لفظ ہو تو وہ تحقیر کا مفہوم دے گا. انگریزی سے آیا ہو تو وہ عزت والا لفظ ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایک تو اس لفظ پر اس اینگل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو اصل میں کھیل کھیلا ہے وہ کیا کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو کیس تھا وہ خواجہ سراؤں کا تھا. افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب کے جتنے آرڈرز تھے وہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں کہیں ٹرانسجینڈر کی فریز نہیں استعمال ہوئی. 2009 سے 2013 تک سپریم کورٹ کے آرڈر شیٹس نکال لیجئے، آپ کو وہاں ٹرانسجینڈر کی فریز لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اچھا، وہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ ان آرڈرز میں لکھا ہو ان کا کوئی جسمانی نقص ہے جن کی وجہ سے ان کو معاشرے میں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. ان کے لیے کس طرح میڈیکل فیسلٹی ہم ان کو دیں اور نادرا کو کس طرح ہدایات انہوں نے دی. کہانی اصل میں یہ تھی. بیچ میں یوگیا کارٹا پرنسپلز آ گئے، بیچ میں پھر اور کہانیاں آ گئیں، اور ادھر جو سپریم کورٹ نے جو ہدایات دی تھیں وہ ساری پامال ہو گئیں. ان میں بھی مسائل تھے لیکن کم از کم یہ مسئلے نہیں تھے. اور جو قانون ہمارے سامنے آیا اس میں ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال کر کے جو 3 کیٹیگریز ان کے اندر شامل کی ہیں، ایک انٹرسیکس کی، یعنی وہ لوگ جن میں دونوں جنسوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں یا جنسی ابہام کوئی پایا جاتا ہے، کنجینیٹل ایمبیگوٹیز کی بات ہے، یا وہ جن کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے، یونکس کہا جاتا ہے انگلش میں، جن کی کیسٹریشن ہوئی ہو، یا جن کو نامرد بنایا گیا ہو، یا وہ خود بنے ہوں یا ان کو بنایا گیا ہو، جو اصل میں جسمانی طور پر مرد تھے لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ٹرانسجینڈرز جن کے لیے اصل میں یہ قانون بنایا گیا ہے، جو ذاتی احساس کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صنف ہے وہ اس جنس سے مختلف ہے جو ان کو پیدائش کے وقت دی گئی ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ فرق کرتے ہیں صنف میں اور جنس میں. یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے اور اسی کو سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے کہ وہ صنف میں اور جنس میں فرق کرتے ہیں. اور یہ فرق اگر آپ دیکھیں تو اس قانون کے وجود میں آنے سے پہلے آپ ذرا پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں چیک کیجئے، جینڈر سٹڈیز کے نام پر ڈپارٹمنٹس کب سے وجود میں آنے شروع ہوئے ہیں. اور جینڈر سٹڈیز کے نام پر جو سٹڈیز ہوتی رہی ہیں، ایون انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈپارٹمنٹ آف شریعہ اینڈ لاء میں، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء میں، ڈپارٹمنٹ آف لاء میں یا ڈپارٹمنٹ آف شریعہ میں جو LLM فیملی لاء کے پرٹیکولرلی یا LLM ہیومن رائٹس لاء کے جو تھیسس لکھے گئے ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کہ یہ جینڈر کے نام پر اور ٹرانسجینڈر کے فریزز کا استعمال کب سے شروع ہوا ہے. اس طرح یہ کہانی اصل میں بنائی گئی، جینڈر اور سیکس میں فرق کر کے. سیکس کو جسم کے ساتھ جوڑا گیا اور صنف کو معاشرے میں جو مقام، جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کے ساتھ لنک کیا گیا اور کہا کہ دونوں میں کوئی نیسیسری لنک نہیں ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو معاشرتی کردار ہے، اصل میں حیثیت ہے، یہ بندے کی یا بندی کی ذاتی جو اس کا سینس آف آئیڈینٹی ہے اس پر ہونا چاہیے اور اس میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہی جو بیسیکلی لبرلزم کی بنیاد ہے. تو ایک تو صنف اور جنس میں فرق کیا جائے، پھر جنس کو جسم کے ساتھ اور صنف کو ذاتی احساس معاشرتی کردار کے ساتھ لنک کیا جائے، اور پھر تیسری سطح پر یہ کہ وہ جو معاشرے میں کردار ہے، جو جینڈر ہے، اس کا تعین بندہ خود کرے گا، اس میں کسی اور شخص کا، معاشرے کا، ریاست کا، حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. ان تینوں بنیادوں سے اصل میں یہ قانون وجود میں آیا ہے. اسی لیے تو یہ جو پھر نادرا میں شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو یا یہ کہ میڈیکل ٹیسٹ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جینڈر کا تعلق اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ تو جسم کے ساتھ تو سیکس کا تعلق ہے، نہ کہ جینڈر کا. یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے اصل میں یہ مسئلہ اٹھا ہے اور اسی کو اصل میں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں بس ایک دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو صنف اور جنس کی تقسیم ہے اور ان میں فرق ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے. آپ ابھی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیجئے سافٹ ورژن، اور آپ اس میں سیکس کا لفظ
چیک کیجئے کنٹرول ایف کر کے فائنڈ کر کے, اور جینڈر کا لفظ دیکھ لیجئے. جینڈر کا لفظ 1-2 مقام پہ آیا ہے اور سیکس کا لفظ ذرا زیادہ مقامات پر آیا ہے, اور جہاں بھی آیا ہے سیکس اور جینڈر ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینجبلی یوز ہوئے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہاں تک کہ اس آرٹیکل میں جو ڈسکرمنیشن کے خلاف ہے, بنیادی حق امتیازی سلوک کے خلاف جو آپ کو دیتا ہے, آرٹیکل 25, اس میں دیکھ لیجئے وہاں آپ کو 2 سیکسز کا ذکر ملے گا. آئدر کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. آئدر کا مطلب ہوتا ہے یا یہ یا وہ, کوئی درمیان میں تیسری گنجائش نہیں ہے. شریعت میں بھی اصول یہی ہے, یا مرد ہے یا عورت ہے, یا اور درمیان میں اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ شک میں پڑ گئے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, تو اس کا تعین پرانے زمانے میں مشکل تھا, بلوغت تک کا انتظار ہوتا تھا, بلوغت سے پہلے ظاہری علامات پر فیصلے ہوتے تھے. اب چونکہ آپ انٹرنل جو اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب پہلے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ جو عذر تھا وہ بھی باقی نہیں رہا. لیکن کم از کم بلوغت کے بعد تو اس وقت بھی فقہاء کرام یہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھنا ہے یا اس کیٹیگری میں رکھنا ہے. کسی کا جو مسئلہ ہوتا تھا ابہام, وہ نسبتاً آسان ہوتا تھا, تو اس کو آسانی سے فیصلہ ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو مردوں میں شمار کیا جائے یا عورتوں میں شمار کیا جائے. کسی کا نسبتاً پرابلمیٹک اور کمپلیکیٹڈ ہوتا تھا تو اس کو خنثی مشکل کہہ دیتے تھے. اب وہ مشکل بھی بڑی حد تک یعنی ریزالو ہو چکی ہے, ہو سکتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ اس میں ہے نہیں. لیکن جورسپروڈنس کی اصطلاح میں ایسے کیسز کو ہم بارڈر لائن کیسز کہتے ہیں, جو پنمبرا میں ہوتے ہیں, جو کور سے باہر ہوتے ہیں. اور لیگل سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے چیزوں کو, مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا یہاں آپ نے 2 کیٹیگریز بنا دی ہیں, یہ مرد یہ عورت. اگر کوئی انڈیویجول کیس ایسا آتا ہے جو بظاہر اس کیٹیگری میں بھی نہیں فال کرتا, اس میں بھی نہیں فال کرتا, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جنرل پرنسپلز کی روشنی میں, جو آپ کے رولز ہیں ان کی روشنی میں, اس کو یہاں پلیس کرنا ہے یا یہاں پلیس کرنا ہے, اس کے رولز ان تک ایکسٹینڈ کرنے ہیں یا اس کے رولز ان تک ایکسٹینڈ کرنے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ جیسے امریکہ نے وار آن ٹیرر میں کیا کہ ہم نے ایسے بندوں کو پکڑا ہے جو نہ پرزنرز آف وار کی حیثیت سے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے, نہ ان کو سویلینز کی حیثیت سے پروٹیکشن حاصل ہے, نہ ان پر جنیوا کنونشن 3 کا اطلاق ہوتا ہے, نہ جنیوا کنونشن 4 کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. یہ ان لافل کمبیٹنٹس ہیں. بھائی اس سے پہلے دنیا مانتی تھی کہ لوگ یا سویلینز ہیں یا کمبیٹنٹس ہیں. یہ درمیان میں تیسری کیٹیگری آپ نے کہاں سے پیدا کر لی؟ کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے. اور بالآخر امریکہ کو بھی ماننا پڑا کہ ان لافل کمبیٹنٹس کے نام سے کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے, یا لوگ کمبیٹنٹس ہیں یا سویلینز ہیں. اور اگر کمبیٹنٹس کسی وجہ سے کمبیٹنٹ سٹیٹس لوز کر گئے ہیں, ان کی الگ حیثیت ہے. سویلینز اگر سویلین سٹیٹس کھو بیٹھے ہیں, ہتھیار اٹھا کر جنگ میں شریک ہوئے ہیں, ان کے لیے الگ رولز ہیں, لیکن وہ رہیں گے سویلین, یہ رہیں گے کمبیٹنٹس. کوئی درمیان میں تیسری کیٹیگری نہیں ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو لاء میں مل جائیں گی. اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان لوگوں کے. اچھا, رائٹس کا مسئلہ آخری بات ہے میری. رائٹس اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی شریعت نے ہر انسان کو دیے ہوئے ہیں, لیکن کون سے رائٹس؟ ایک تو بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ رائٹس ہوں گے وہ جو ابھی میں نے قرارداد مقاصد کا حوالہ دیا, جو اسلام نے دیے ہیں. اچھا, جو اسلام نے رائٹس دیے ہیں بحیثیت انسان, وہ رائٹس ہر انسان کو حاصل ہیں. پھر اگر یہ ان کو کوئی جسمانی نقص لاحق ہے تو ان کے علاج معالجے کا حق اور مریضوں کو جتنے سارے دیگر حقوق ہوتے ہیں کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی سمیت, وہ سارے رائٹس ان کے لیے ہم مانتے ہیں. ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ وہ ان کے لیے اسٹیبلش کرنے چاہیے جتنے بھی لوگوں کو. اگر کوئی جسمانی مسئلہ ہے, اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو اس کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس ذہنی مسئلے کو مسئلہ سمجھنے کے بجائے اس کو حق مان کر اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیں, اس کی اجازت ظاہر ہے اسلامی شریعت کے اصولوں کے اندر نہیں ہے. اور اگر کوئی لوگ اپنی بے حیائی کی وجہ سے, فسق اور فجور کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ان پر متعلقہ جو فسق اور فجور کے احکام ہوں گے ان کا اطلاق ہوگا. اگر ابتدا میں ملزم ہے تو ملزم کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے, اور اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو جو مجرم کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے. حقوق سے انکار تو ہم نے نہیں کیا. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ.